بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ عارفی میڈیا سروسز یوٹیوب چینل میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اس چینل کے تحت آپ حضرات کی خدمت میں تعلیم الاسلام کے پہلے حصے کا سبق چل رہا ہے، اور آج کی ویڈیو میں، آج کے سبق میں، آج کی نشست میں تعلیم الاسلام کے پہلے حصے کا صفحہ نمبر 11 مکمل ہے۔ اور جو حضرات نئے بنے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل عارفی میڈیا سروسز کو سبسکرائب کریں اور اس کی لنک اپنے دوست احباب میں خوب شیئر کریں، تاکہ ہر فرد، ہر عام و تام اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ آئیے سبق دیکھتے ہیں۔ تعلیم الاسلام کے پہلے حصے کا صفحہ نمبر 11 مکمل۔ سوال: بہت سے لوگ مل کر جو نماز پڑھتے ہیں، اس میں اس نماز کو اور نماز پڑھانے والے کو اور نماز پڑھنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ سوال: بہت سے لوگ مل کر جو نماز پڑھتے ہیں، اس میں اس نماز کو اور نماز پڑھانے والے کو اور نماز پڑھنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: بہت سے آدمی مل کر جو نماز پڑھتے ہیں، بہت سے آدمی مل کر جو نماز پڑھتے ہیں اسے جماعت کی نماز کہتے ہیں، اور نماز پڑھانے والے کو امام اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو مقتدی کہتے ہیں۔ سوال: بہت سے لوگ مل کر جو نماز پڑھتے ہیں، اس میں اس نماز کو اور نماز پڑھانے والے کو کیا کہتے ہیں، اور نماز پڑھنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: بہت سے آدمی مل کر جو نماز پڑھتے ہیں اسے جماعت کی نماز کہتے ہیں، اور نماز پڑھانے والے کو امام اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو مقتدی کہتے ہیں۔ سوال: اکیلے نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ سوال: جو اکیلا تنہا آدمی نماز پڑھ رہا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اکیلے نماز پڑھنے والے کو منفرد کہتے ہیں۔ اکیلا جو نماز پڑھ رہا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اکیلے نماز پڑھنے والے کو منفرد کہتے ہیں۔ جو اکیلا اور تنہا نماز پڑھ رہا ہے اس کو منفرد کہتے ہیں۔ سوال: جو مکان خاص نماز پڑھنے کے لیے بنایا جاتا ہے اور اس میں جماعت سے نماز ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سوال کیا ہے؟ سوال: جو مکان خاص نماز پڑھنے کے لیے بنایا جاتا ہے اور اس میں جماعت سے نماز ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسے مسجد کہتے ہیں۔ جو خاص مکان، کوئی خاص جگہ مقرر کر کے جماعت کے لیے نماز پڑھنے کے لیے بنایا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مسجد کہتے ہیں۔ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ سوال: مسجد میں جا کر کیا کرنا چاہیے؟ مسجد میں جا کر کیا کرنا چاہیے؟ جواب: مسجد میں نماز پڑھے، قرآن شریف پڑھے اور کوئی وظیفہ پڑھے، یا کچھ بھی نہ کرے تو ادب سے چپکا بیٹھا رہے۔ مسجد میں کھیلنا، کودنا، شور مچانا اور دنیا کی باتیں کرنا بری بات اور گناہ ہے۔ سوال: مسجد میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ جو مسجد میں جا کر کرنا چاہیے وہ یہ ہے: مسجد میں نماز پڑھے، قرآن شریف پڑھے یا اور کوئی وظیفہ پڑھے، یا ادب سے چپکا بیٹھا رہے۔ اگر یہ نہ کر سکے تو کم از کم مسجد میں کھیلنا، کودنا، شور مچانا یا دنیا کی باتیں کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ سب بری باتیں اور گناہ ہے۔ سوال: نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جو آدمی نماز پڑھتا ہے اسے کیا ملتا ہے، اسے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب: نماز پڑھنے میں بہت سے فائدے ہیں، تھوڑے سے فائدے ہم تم کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، نمازی آدمی کا بدن اور کپڑے پاک، صاف اور ستھرے رہتے ہیں۔ نمازی آدمی کا بدن اور کپڑے پاک، صاف اور ستھرے رہتے ہیں۔ نمبر 2، نمازی آدمی سے خدا راضی اور خوش ہوتا ہے۔ نمازی آدمی سے خدا راضی اور خوش ہوتا ہے۔ نمبر 3، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمازی سے راضی اور خوش ہوتے ہیں۔
نمبر 3، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمازی سے راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 4، نمازی آدمی خدا تعالیٰ کے نزدیک نیک ہوتا ہے۔ نمبر 4، نمازی آدمی خدا تعالیٰ کے نزدیک نیک ہوتا ہے۔ نمبر 5، نمازی آدمی کی نیک لوگ دنیا میں بھی عزت کرتے ہیں۔ نمبر 5، نمازی آدمی کی نیک لوگ دنیا میں بھی عزت کرتے ہیں، اور آخرت میں تو عزت ہے ہی، اللہ تعالیٰ عزت فرمائیں گے ہی، لیکن دنیا میں بھی نیک لوگ نمازی آدمی کی عزت کرتے ہیں۔ نمبر 6، نمازی آدمی بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ نمبر 6، نمازی آدمی بہت سے صغائر کبائر گناہوں سے بچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتے ہیں، بچاتے ہیں۔ نمبر 7، نمازی آدمی کو مرنے کے بعد خدا تعالیٰ آرام اور سکھ سے رکھتا ہے۔ نمبر 7، نمازی آدمی کو مرنے کے بعد خدا تعالیٰ آرام اور سکھ سے رکھتا ہے، یعنی اللہ اس کو آرام کی جگہ دیتا ہے، سکھ کی جگہ دیتا ہے، عزت کی جگہ دیتا ہے، جس میں وہ عیش و عشرت اور آرام کرتا ہے۔ نماز پڑھنے کے بہت سے ایسے ہی فوائد ہیں جو ابھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ تھا تعلیم الاسلام کے پہلے حصے کا صفحہ نمبر 11 اور ساتھ میں تھوڑا سا 12، جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے عارفی میڈیا سروسز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کی لنک اپنے دوست احباب میں خوب شیئر کریں، تاکہ ہر فرد ہر عام و تام اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اگلے سبق تک، اگلی ویڈیو تک آپ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔